کر کے اس کو ایک اولاد بھی نہیں دے سکتی ہے۔ تمام کے تمام پیر مل جائیں، کشمیر سے کنیا کماری تک جتنے بھی بابا ہیں، جتنے بھی پیر ہیں، اور جتنے بھی اپنے آپ کو اللہ کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، یہ تمام کے تمام قبر والے، یہ تمام کے تمام ملا، یہ تمام کے تمام پیر مل کر کے اگر کسی کو اولاد دینا چاہیں تو اولاد بھی نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ اولاد دینا اس کی بس کی بات نہیں ہے۔ اولاد دینا دور کی بات ہے، وہ اتنا بھی مالک نہیں ہے، اتنا بھی مالک نہیں ہے کہ اس کو کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کو اتنا بھی مالک نہیں ہے کہ دوبارہ اپنے قبر سے کب اٹھایا جائے گا، اتنا بھی وہ مالک نہیں ہے۔ ہاں اتنا بھی مالک نہیں ہے، یا ایھا الناس، کئی ہزار نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو، رشیوں کو، منیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ ان نبیوں کا بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو یہ بتا دیں کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھیجنے کا مقصد بتایا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر امت کے اندر رسول کو، پیغمبر کو، رشی منی کو بھیجا تاکہ وہ نبی، رشی منی، پیغمبر لوگوں کو بتائیں کہ انسانوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، وہ بتائیں کہ اس روئے زمین اور اس دھرتی کے اندر انسان آیا ہے تو آیا کیوں ہے، مقصد کیا ہے۔ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ جتنے بھی رسول آئے تمام رسولوں نے اسی بات کی دعوت دی۔ تمام نبیوں کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا، رشیوں کا، منیوں کا مول منتر کبھی نہیں بدلا، کلمہ کا پہلا جز کبھی نہیں بدلا۔ حضرت نوح آئے تو نوح میں بھی کہا لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی پوجا یوگ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ مانگو تو اسی ایک اللہ سے مانگو، جھکو تو اسی ایک اللہ کے سامنے جھکو، سجدہ کرو تو اسی ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، تمام کے تمام نبیوں کا یہی پیغام تھا، لا الہ الا اللہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ لاسٹ نبی، ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اس دنیا کے اندر روئے زمین کے اندر آئے تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، اور قرآن کہتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اے نبی کہہ دو، اے نبی آپ اعلان کر دو، اے نبی آپ کہہ دو، آؤ آؤ میں تمہارے درمیان تلاوت کر کے بتاؤں، میں تمہارے درمیان پڑھ کر کے میں تمہیں سناؤں، میں تمہیں بتاؤں اَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، میں تمہیں پڑھ پڑھ کر کے سناؤں، میں تمہارے درمیان تلاوت کر کے سناؤں، اللہ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کون کون سی چیزیں حرام کر دی ہے۔ تیرے رب نے
کون کون سی چیزیں تمہارے اوپر حرام کی ہے، آؤ میں پڑھ کر کے میں تمہیں سناؤں، تلاوت کر کے میں تمہیں سناؤں، تیرے رب نے تمہارے اوپر کون کون سی چیزیں حرام کی ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جس کو تمہارے لیے کرنا حرام ہے، نہیں کر سکتے ہو، اگر تم نے یہ کام کیا تو تم جہنم کے اندر جاؤ گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی کہہ دو، آؤ میں تمہیں پڑھ کے بتاؤں، تمہارے درمیان تلاوت کر کے میں تمہیں سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کون کون سی چیزیں حرام کی۔ حرام کی ایک لسٹ ہے، کون کون سی چیزیں حرام ہے، پوری لسٹ موجود ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح کلیئر ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، حلال بھی واضح ہے، حلال کلیئر ہے اور حرام بھی کلیئر ہے، حلال کی لسٹ موجود ہے اور حرام کی بھی لسٹ موجود، یہ حلال یہ حلال، یہ حلال یہ حلال، یہ حرام یہ حرام، یہ حرام یہ حرام، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی جس کے بارے میں شک ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، حرام ہے کہ حلال ہے۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، جو شبہات سے بچ گیا، استبرأ لدینی وعرضی، اس نے اپنی عزت بنا لی، بچا لی، اس نے اپنے دین کو بچا لیا۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، فرمایا امام کائنات نے جو مشتبہ چیز کے اندر واقع ہو گیا، مشتبہ چیز کے اندر چلا گیا، جو شبہات کے اندر داخل ہو گیا، وقع فی الحرام، گویا کہ وہ حرام چیزوں کے اندر داخل ہو گیا، حلال بھی واضح حرام بھی واضح، ان دونوں چیزوں کو جناب محمد رسول اللہ کے ذریعے سے حلال بالکل کلیئر کر دیا گیا ہے۔ اسی کا تذکرہ قرآن کہتا ہے اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اے لوگو آؤ میں تمہارے درمیان پڑھ کر کے میں تمہیں سناؤں، تلاوت کروں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کر دی ہے۔ پہلی چیز اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلی چیز یہ ہے کہ تم اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اس اللہ کے علاوہ کسی کو تم ساجی مت سمجھاؤ، کسی کو پارٹنر مت بناؤ، کسی کو شریک مت بناؤ، کسی کو پارٹنر مت بناؤ۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت سمجھو۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے قل تعالوا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے یہودیوں عیسائیوں، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، ایک ایسے مول منتر کی طرف، ایک ایسی کتاب کی طرف آؤ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، جو ہم میں اور تم میں برابر ہیں، ہم میں اور تم میں یکساں ہیں، ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ، تیرے یہاں بھی وہی ہے، میرے یہاں بھی وہی ہے، لا الہ الا اللہ، تیرے یہاں بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آؤ ہمارے یہاں بھی تو یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بابا، کوئی مورتی، کوئی پوجا یوگ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، کسی اور کی پوجا نہ کی جائے۔ The Prince of the There is no God, God is the only one without second، دوسرا نہیں ہے، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، پانچواں نہیں، چھٹا نہیں، ساتواں نہیں۔ یچتیو یوم کہنستسما دیو شوری دیشا، ایک
وہی اللہ ہے، اسی اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، پانچواں نہیں۔ اگر مانگنا ہو، اگر پکارنا ہو تو اسی اللہ کو پکارو۔ یا چتی یوم نستسما دے بشوری ریشا، اس اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، اس اللہ کے علاوہ، اس بھگوان کے علاوہ، اس رب کے علاوہ کوئی پوجا یوگ نہیں ہے۔ مانگو اسی اللہ سے مانگو، بیمار پڑو گے تو وہی اللہ شفا دے گا۔ ابراہیم کہا کرتے تھے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی اللہ ہے، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی اللہ مجھے مارتا اور جلاتا ہے، وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے، وہی اللہ بیمار کرتا ہے۔ اس اللہ کا پاور یہی ہے کہ اللہ جسے چاہے بیمار کر دے، اللہ جسے چاہے شفا دے دے، اللہ جسے چاہے مار دے، اللہ جسے چاہے زندہ کر دے۔ اس اللہ کا یہ پاور ہے، اس اللہ کے علاوہ کسی کے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ کسی کو مارے اور کسی کو جلائے، کسی کو شفا دے، کسی کو بیمار کرے۔ اسی اللہ کے اندر یہ تمام کی تمام کوالٹیاں موجود ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا مالک وہی اللہ ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مالک نہیں ہے۔ آسمان کے اندر جتنے بھی چیزیں، زمین کے اندر جتنے بھی چیزیں، سمندروں کے اندر جتنے بھی مچھلیاں ہیں، اور مچھلیوں کے پیٹ کے اندر جتنے بھی انڈے ہیں، اور وہ انڈوں کے اندر جتنے بھی مردہ، جتنے بھی مادے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں مچھلیوں کے اندر اور بھی چیزیں ہیں، اور سمندر کے اندر بہت سارے مخلوقات ہیں جس کو ہم نے جانا نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کا مالک وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان کو زمین کا مالک اللہ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سورج کا مالک کوئی اور ہے، چاند کا مالک کوئی اور ہے، زمین کا مالک کوئی اور ہے، آسمان کا مالک کوئی اور ہے، بارش کا مالک کوئی اور ہے۔ ایسا نہیں ہے، ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے، ان تمام چیزوں کا مالک وہی اللہ ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، یخلق ما یشاء، جسے جو چاہتا دیتا ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، ہاں کسی کو تو اللہ بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو صرف بیٹی دیتا ہے، اور کسی کو بیٹا دیتا ہے۔ وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور کسی کو بیٹا ہی بیٹا دیتا ہے۔ زندگی بھر اس کی زندگی، اس کی جھولی میں بیٹیاں نہیں ہوتی ہیں۔ اور کہیں فرمایا اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَاثًا، اور کسی کو دونوں چیزیں ملا کر کے دیتا ہے، بیٹیاں بھی بیٹا بھی، ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ اور پھر فرمایا یَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا بانج رکھ دیتا ہے۔ دنیا کے تمام بابا مل کر کے اس کو ایک اولاد بھی نہیں دے سکتی ہے، تمام کے تمام پیر مل جائیں، کشمیر سے کنیا کماری تک جتنے بھی بابا ہیں، جتنے بھی پیر ہیں، اور جتنے بھی اپنے آپ کو اللہ کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، یہ تمام کے تمام قبر والے، یہ تمام کے تمام ملا، یہ تمام کے تمام پیر مل کر کے اگر کسی کو اولاد دینا چاہیں تو اولاد بھی نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ اولاد دینا اس کی بس کی بات نہیں ہے، اولاد دینا دور کی بات ہے۔ وہ اتنا بھی مالک نہیں ہے، اتنا بھی مالک نہیں ہے کہ اس کو کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کو اتنا بھی مالک نہیں ہے کہ دوبارہ اپنے قبر سے کب اٹھایا جائے گا، اتنا بھی وہ مالک نہیں ہے۔ ہاں اتنا بھی مالک نہیں ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاجتمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اتنا بھی کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، اگر کوئی
مکی کوئی چونٹی بنانے کے یہ لائق نہیں ہے، کوئی مکی اور چونٹی بنانے کے لائق نہیں ہے، اتنے کے بھی وہ مالک نہیں ہے۔ ہاں یہ تو دور کی بات ہے کہ وہ کوئی چونٹی بنا ڈالے، اتنا بھی وہ مالک نہیں ہے کہ کوئی چونٹی اس کے یہاں کوئی مٹھائی ہو اس کو لے کر کے بھاگ جائیں، اس کو بھگانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اس کو وہاں سے مارنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اور لوگوں اللہ کو چھوڑ کر کے جنوں کو پکارتے ہو یہ سب کے سب کمزور لاچار ہیں، اس وجہ سے اللہ نے حرام کی لسٹ بتا دی، اللہ تشرکو بہ شیئا، اس اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت کرنا۔